آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارہ فروری 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ اکادمیہ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے ملت کا تعلیمی ایجنڈا 7ویں قسط، اور اس کے رائٹر سید تنویر احمد ہیں۔ ملی وسائل کا استعمال۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان میں مسلم ملت اپنے وسائل کا ایک مخصوص حصہ تعلیم پر صرف کرتی ہے، تاہم اس میں مزید اضافے، نظم و ضبط اور سلیقہ مندی کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں میں عموماً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ دینی تعلیم کو فروغ دینے کی راہ میں خرچ کرنا عظیم کار ثواب ہے، جبکہ عصری تعلیم پر خرچ ہونے والا مال بہت کم اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس تصور کے پس پشت کئی عوامل جن کو سمجھنا اور عوام و خواص میں اس تصور کو راسخ کرنا ضروری ہے کہ تعلیم دینی ہو یا دنیاوی، اس پر وسائل کا صرف کرنا ایک صالح عمل ہے، اور ہر صالح عمل اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ علماء کرام بھی موجودہ حالات کی نزاکت اور زمانے کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے عصری تعلیمی اداروں اور عصری علوم حاصل کرنے والے طلباء کی مالی اعانت کے کار ثواب ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ لہٰذا ملت کے وسائل کو ملی تعلیمی ترقی کے لیے بہتر طور پر استعمال میں لانے کے لیے مندرجہ ذیل پروگراموں کو روح بعمل لایا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ ملک بھر میں مدارس کا سلسلہ قائم ہے۔ ان میں چھوٹے، متوسط اور بڑے ہر طرح کے مدارس شامل ہیں۔ ان مدارس پر کچھ اہم ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جن مدارس کے پاس بڑی زمینیں اور وافر عمارتیں موجود ہیں، انہیں چاہیے کہ ان زمینوں اور عمارتوں کے ایک حصے میں عصری تعلیم کے لیے اسکول قائم کریں۔ عصری تعلیمی درسگاہوں کے قیام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدارس کو بند کر دیا جائے، اور نہ ہی اس کا یہ مفہوم ہے کہ عصری علوم کی جو تعلیم گاہیں ان مدارس میں قائم کی جائیں گی ان میں دینی تعلیم کا انتظام نہیں ہو، بلکہ جو عصری تعلیمی درسگاہیں مدارس کے احاطے میں قائم ہوں گی ان میں دینی تعلیم کا انتظام زیادہ بہتر طریقے پر کیا جا سکے گا۔ اس کی اہمیت اور ضرورت کو اب دینی مدارس کے ذمہ داران بھی محسوس کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ دنوں راکم یوپی کے ایک معروف مدرسے میں قیام پذیر تھا۔ وہاں ایک اور مدرسے کے کچھ ذمہ داران مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ وہ اپنے مدرسے کے احاطے میں اسکول قائم کرنا چاہتے تھے۔ ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ وہ اپنے مدرسے کے طلباء کے لیے عصری علوم کا بندوبست کریں۔ گفتگو کے دوران میں نے ان سے پوچھا کہ مدارس کے انتظامیہ اور ذمہ داران میں عصری علوم میں دلچسپی کا محرک کیا ہے اور یہ تبدیلی کیسے آئی۔ انہوں نے کہا کہ سوچ میں اس تبدیلی کے پیچھے متعدد اسباب ہیں۔ ان میں ایک سبب ہے سرکاری پالیسیوں کا دباؤ، اور دوسری وجہ ہے مخیر حضرات کی خواہش۔ مدارس کو چندہ دینے والوں کی اکثریت اب یہ چاہتی ہے کہ مدارس میں عصری تعلیم کا بھی بندوبست ہو۔ اس رجحان کے پیچھے یہ حقیقت کار فرما ہے کہ ملک کے بعض مدارس میں اب اسلامی علوم کے ساتھ عصری علوم کی تعلیم کے کام بڑی کامیابی کے ساتھ تجربات حاصل کر رہے ہیں۔ ملت کی جانب سے چلائے جا رہے عصری علوم کے اسکولوں میں تعلیمی اوقات کے بعد دینی تعلیم کے جز وقتی مکاتب قائم کیے جائیں، تاکہ ان میں وہ مسلم طلباء دینی تعلیم حاصل کر سکے جو ان اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں۔ اس کے علاوہ ان طلباء کی دینی تعلیم کا انتظام بھی وہی ہونا چاہیے جو دیگر سرکاری اسکول اور غیر مسلم انتظامیہ کے تحت چلنے والے پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور دینی تعلیم کے مواقع سے محروم ہیں۔ ہم نے گزشتہ مضمونوں میں اس تجویز کو بھی پیش کیا تھا کہ اوقاف اور درگاہوں کی خالی اراضی پر تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں آئے۔ یہ نہ صرف ان اراضی کا بہترین استعمال ہوگا بلکہ درگاہوں کے روحانی فیوز و برکات کے ساتھ ساتھ ان کی املاک سے مسلم ملت کی تعلیمی ضرورتوں کی تکمیل کا راستہ بھی کھلے گا۔ مساجد کا استعمال بھی تعلیمی فروغ کے لیے بہت ہی کارگر انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ مسجد سے تعلیمی تحریک شروع کی جائے اور اس کے لیے مسجد کو مرکز بنا کر تعلیمی سروے کا اہتمام کیا جائے۔ اس سلسلے میں مسجد ون، جو مساجد کو مراکز بنانے کے منصوبے پر کام کرنے والے ایک تنظیم ہے، اس نے ایک جامع منصوبہ پیش کیا ہے۔ چند برس پہلے بنگلور کے ملت ایجوکیشن ٹرسٹ نے شہر بنگلور کی مساجد کو مراکز تصور کر کے ایک مربوط سروے کا اہتمام کیا تھا۔ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ اس طرح کے سروے میں مساجد کے متعلقین، انتظامیہ اور نمازیوں کی شرکت سے ایک اچھا خاصا سروے کر کے اہم ترین ڈیٹا جمع کیا جا سکتا ہے، اور اس ڈیٹا کو تعلیم کے فروغ اور طلباء کی اعانت کے طور پر استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔
مساجد کے احاطے کو نماز کے علاوہ دیگر تدریسی سرگرمیوں اور علمی پروگراموں کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ آج کل چاہے شہر بڑے ہو یا چھوٹے، گھروں کے دائرے سمٹتے جا رہے ہیں اور پڑھنے لکھنے کا ماحول ختم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے طلباء کو گھروں میں پڑھنے کا ماحول نہیں ملتا۔ کبھی افراد خانہ کی باہمی گفتگو کا شور تو کبھی والدین کے درمیان کشیدہ رشتوں کے سبب بات چیت میں تلخیوں کا زہر گھر کے ماحول کو مقدر بنا دیتا ہے، جو بچوں کے ذہن و فکر پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ ان اثرات سے بچوں کو دور رکھنے کے لیے مساجد کے ذمہ داران کوشش کریں اور مساجد کی خالی جگہیں، بالخصوص جامع مسجد کی وہ جگہیں جہاں صرف جمعہ کے دن ہی نماز ادا ہوتی ہے، باقی پورے ہفتے وہاں کوئی نماز ادا نہیں کی جاتی، ان جگہوں کو تعلیمی سرگرمیوں کے لیے استعمال کریں تو یہ اس جگہ کا بہت مفید استعمال ہوگا۔ تعلیمی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں محلے کے تعلیم یافتہ نوجوان بھی اپنی بڑی حصہ داری کر سکتے ہیں۔ وہ کسی متعین وقت میں مثلاً عصر یا عشاء مساجد میں طلباء کے مختلف شبہات یعنی ڈاؤٹس کی وضاحت کرنے کا سیشن چلائیں، یا پھر کوچنگ سینٹر کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ کچھ مساجد میں تعلیم کو منقطع کرنے والے یعنی ڈراپ آؤٹ طلباء کو دوبارہ تعلیم سے جوڑنے کا کامیاب تجربہ ہوا ہے۔ مساجد کی سطح پر مساجد کے انتظامات کے علاوہ ایک تعلیم کا فنڈ ہونا چاہیے۔ اس فنڈ سے مستحق طلباء کی تعلیمی امداد کی اسکیم چلائی جا سکتی ہے۔ ملت کی جانب سے چلائی جانے والے اسکولوں اور کالجوں کی عمارت اور کیمپس کو بھی تعلیم کے فروغ کے عظیم مقصد کے حصول کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ کئی تعلیمی اداروں کی عمارتیں تدریسی اوقات کے بعد خالی رہتی ہیں، یہاں پر بھی طلباء کے لیے ذاتی مطالعہ یعنی سیلف اسٹڈی کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں کوچنگ سینٹر بھی چلائے جا سکتے ہیں۔ کیمپس کو کھیل کود اور ثقافتی پروگراموں کے لیے بھی استعمال کیا جانا چاہیے۔ اگر ہم اپنے کیمپس میں کھیل کود، ورزش وغیرہ کے سینٹر قائم کر کے آس پاس کے بستی کے نوجوانوں کے لیے کھول دیتے ہیں تو آج کے نفرتی ماحول میں انسانوں کو ایک دوسرے سے قریب لانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ موجودہ دور میں زکوٰۃ کے استعمال کے اجتماعی نظم پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف ادارے کام کر رہے ہیں۔ اب زکوٰۃ دینے والوں کی ایک بڑی تعداد کے ذہن میں اس تصور نے اپنی جگہ بنا لی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم عصری تعلیمی اداروں کو یا عصری تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو دی جا سکتی ہے۔ علماء نے بھی اپنی یہ رائے پیش کر دی ہے کہ عصری علوم کے اداروں کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے اور عصری علوم حاصل کرنے والے غریب طلباء بھی اس رقم کے مستحق ہیں۔ اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ملک میں چند مالدار ایسے بھی ہیں جو اپنی زکوٰۃ کی خطیر رقم میں سے ایک بڑا حصہ غریب طلباء کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں عوام میں مزید شعور کی بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں زکوٰۃ سینٹر انڈیا کا بھرپور تعاون دیا جانا چاہیے، اس لیے کہ اس کے مقاصد میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے مسلم طلباء کی مدد بھی شامل ہے۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا کی مزید تفصیلات اس کی ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ کوچنگ سینٹر اب تقریباً تمام معیاری کورسوں، سینٹرل یونیورسٹیوں اور انسٹیٹیوٹ آف نیشنل امپاورمنٹس میں داخلے مسابقتی امتحانات کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ ان مسابقتی امتحانات کی کوچنگ اکثر بڑے شہروں میں دستیاب ہے، جس کی فیس عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہے۔ اس لیے ملت کو چاہیے کہ ملک کے 4-5 اہم شہروں میں کوچنگ سینٹروں کا انتظام کرے۔ ویسے کوچنگ سینٹر اب بڑی سرمایہ کاری چاہتا ہے، اسے چلانے کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ ملت کے بعض تعلیمی ادارے ایسے کوچنگ سینٹر چلا رہے ہیں، تاہم ملی رفاہی اداروں کے ذریعے یہ کام بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے۔ اگر کوچنگ سینٹر قائم کرنا مشکل ہے تو کم سے کم بڑے شہروں میں غریب بچوں کی قیام و طعام کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ اپنی تعلیم میں یکسوں ہو کر لگ سکیں اور کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں ان کے داخلے کی راہ ہموار ہو، جہاں تک کہ ضروری ہے کہ وہ انسٹیٹیوٹ کی فیس بھی ملی ادارے ادا کریں۔ مثلاً راجستھان کے شہر کوٹا میں کوچنگ سینٹروں کی جال پھیلا ہوا ہے۔ ملک بھر سے وہاں طلباء آتے ہیں۔ کوچنگ سینٹروں میں اور اچھے اور باصلاحیت اساتذہ ہوتے ہیں۔ اب تو مسلم لڑکیاں بھی کوٹا کا رخ کر رہی ہیں۔ ایسے مقام پر طلباء کو سہولتیں فراہم کرنے والے ایک مرکز کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ملت IAS کوچنگ سینٹر میں اچھی خاصی رقم خرچ کر رہی ہے، اسی طرح اب دوسرے مسابقتی امتحانات کے لیے بھی کچھ نظم ہونا چاہیے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔